पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरे कोशिश होगा कि हम बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करें। मैं बलूचिस्तान को जानता हूं, इसलिए कि बलूचिस्तान की आवाम जिस दुख में है, मैं खुद उस दुख से गुजर चुका हूं। मुझे याद है अगस्त 8, 2016 का वाक़या सानिया, और मैं आज एक बार फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला के जो शहीद हैं उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूं। मैं बलूचिस्तान के अवाम का दुख का, तकलीफ का मुझे एहसास। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे नाना था, मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, और फांसी पे चढ़ाया गया। मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म को शहीद किया गया। मेरे नौजवान चाचा शहीद शाहनवाज भुट्टो को जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। मेरे मामू मीर मुर्तजा भुट्टो को अपने घर के बाहर शहीद किया गया, और इल्जाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खानदान पे लगाकर किल भुट्टो टू गेट भुट्टो की कंस्पिरेसी के तहत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा की एक साजिश का हिस्सा था। तो जब मैं आज भी 2023 में ये देखता हूं कि आज भी बलूचिस्तान के जो माँ हैं वो अपने बच्चे के शहीद होने पे, टारगेट किलिंग होने पे, लापता होने पे दुखी है, तुम्हें उनका दुख जानता। अब इसका हमने करना क्या? क्या ये हमारा किस्मत में लिखा है? ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, और पाकिस्तान खास तौर पे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, कि हमारा खून सस्ता है? क्या ये 70 साल से जो निज़ाम चलता आ रहा है, क्या इसने इस मुल्क की शहरियों को, इस वतन, इस धरती के रहने वाले को इंसाफ आज तक दिलवाया है? फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम रह चुका है और अपने दौर में जिसने कहा था
کہ جو ہزارہ میں اپنے جو احتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے، جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لاپتہ افراد یا انفورس ڈسپیئرنس کی ایشو کو انڈرمائن کیا، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے، پاکستان کے، بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست، ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو، اور آپ نوجوان ہو کے بھی، اور میں کافی نوجوان سیاستدانوں کو جانتا ہوں، خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے، آپ نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے، وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ، آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں، آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کریں، بڑا تعداد میں نکلے، مگر اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست، یہی پرانا طرز سیاست، یہ نفرت، یہ تقسیم کی سیاست، یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست، وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سستا کر دیا ہے، ان کو پھر سے موقع نہ دے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ دوسری جماعتوں کا مجھے نہیں پتا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا ہے، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ ہمیں سنیں گے۔ ہمیں ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کے ایک نیا تاریخ رقم کریں گے۔ اس ملک کی قسمت ہم بدل سکتے ہیں۔ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ نہ صرف اس ملک میں کتنے پاسبلٹیز ہے، کتنا پوٹینشل ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست کے طور پہ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپرچونٹیز پیدا کر سکتے ہیں۔ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس کی عوام دنیا میں جہاں بھی چاہے وہ وہاں پہنچ سکے، وہ وہاں کام کر سکے، وہ فخر سے کہہ سکے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں۔
اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں جو روایتی سوچ ہے، چاہے وہ پرانا سیاست کی سوچ ہو، پرانے حکمرانی کی سوچ جو اسلام آباد کے باوجود آج تک ان کی ذہنیت اسی طریقے سے ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے عوام کے مفاد کے لیے سوچنا پڑے گا، اپنے عوام کو حصہ دار بنانا پڑے گا، ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں اور ہمارا سیاست میں۔ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنا معدنیات ہے، جتنا ریسورسز ہے، اتنا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے دروازے، سی پیک کا انٹری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری کے ارادے کیا تھے، صدر زرداری کا سوچ کیا تھا، اور افسوس کے ساتھ اس سوچ کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بلوچستان کی جو وسائل کا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان کی جو معدنیات ہے، بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں، کیا بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو ان ریسورسز میں، ان وسائل میں حصہ دار محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس سی پیک جس کا بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، جس نے پاسماندہ علاقے کو ترقی دلوانا تھا، جس نے دہشت گردی کے شکار ہونے والے علاقے کو ترقی دلوانا تھا، کیا بلوچستان کے عوام، گوادر کے شہری اپنے آپ کو اس منصوبے کا حصہ دار محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے سب سے بڑا ناانصافی ہے۔ ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، آپ سب کو یہ حق دیتا ہے، first right to your own resources، اور ہمیں اسی سوچ کے مطابق جو سندھ میں ریسورسز ہے، جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا ہے، جو کہ سی پیک کے حصہ بھی ہیں، ہم نے ان پہ ایسے کام کیے کہ سب سے پہلے فائدہ مقامی لوگوں کا ہو، ان کا حصہ دار مقامی لوگ ہو۔ اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ تھر کول کا منصوبہ کو آپ اپنے جو منصوبے ہیں، اپنے جو مدیات کے منصوبے ہیں، ریسورسز وسائل کے حوالے سے جو منصوبے ہیں یا سی پیک کے جو منصوبے ہیں، ان سے ذرا کمپیئر کریں۔ ہم نے تھر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا، ان لوگ جو وہاں کی شہری تھے جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے، ان کو شیئر ہولڈرز بنایا تاکہ ان کو معاشی طور پہ بھی فائدہ ہو اگر اس منصوبہ کا ترقی ہو۔ ایک ریگستان میں جہاں ٹی وی سکرینز پہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، ہمیں ایک افریقہ کی طرح پیش کیا جاتا تھا، اب وہ تھر کے عورتیں اس تھر کول کا ٹرک ڈرائیورز بن چکے ہیں۔ اس تھر کول میں سب سے پہلے the first female انجینئر تھر سے وہاں کام کر رہی ہے۔ ہم نے وہاں کے عوام کو ان کے اپنے جو ریسورس ہے، ان کے اپنا جو ایک بڑا ایسے ایسٹ ہے، ان کو اس میں حصے دار بنایا۔ وہ اب ان کا اپنا اونرشپ بھی ہے،
وہ اپنا بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کمپنی بھی ترقی کر رہا ہے اور ہم نیشنل گریڈ پہ بجلی پہنچا رہے ہیں, سب سے سستا بجلی پہنچا رہے ہیں, اور فیصل آباد تک وہ بجلی جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی ماڈل بلوچستان کی جو اپنے ریسورسز ہیں, جو اپنے وسائل ہیں, جو سی پیک کے منصوبے ہیں, اسی ماڈل کو اگر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم آپ کے, جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے, ہم آپ کو وہ حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. جیسے ہم نے ماضی میں صدر زرداری نے جب 18ویں ترمیم پہ دستخط کی تو وہ بلوچستان کی جیت تھا. جب صدر زرداری نے پہلی دفعہ یہ جو NFC ایوارڈ اتنا دیر بعد ہوا تھا, جب صدر زرداری نے وہ NFC ایوارڈ پاس کیا تو وہ بلوچستان کا جیت تھا. جب صدر زرداری صدر ہوتے ہوئے, وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگا تو وہ اپنا معافی نہیں تھا, وہ وفاق کے طرف سے معافی تھا, اور وہ بلوچستان کا اور بلوچستان کے عوام کا جیت تھا. جب صدر زرداری نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا تو وہ بھی بلوچستان کے عوام, بلوچستان کے نوجوانوں کا جیت تھا. ہم نے انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک نیا دور کے لیے, جس میں ہم سب یکجا ہو کے نفرت کی سیاست کو, تقسیم کی سیاست کو, انا کی سیاست کو دفن کر کے سب مل کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے, اس ملک کی خدمت کریں گے, اس ملک کے عوام کی خدمت کریں گے. اور جو جہاں تک آپ کی سوال ہے صدر صاحب, میں تو کافی دیر سے تیار ہوں. میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں اس کا جواب دیں. اس وقت اگر کوئی وفاقی سطح پہ میدان میں ہے تو وہ ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے.